السلام علیکم۔ آج 10 مئی اور اتوار کا دن ہے۔ کل ایک واقعہ پیش آیا جو کہ ARY نیوز میں ہمارے کراچی کے پیپلز پارٹی کے نمائندے جن کا نام سعید عبدالغنی ہے، ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو NFC ایوارڈ میں آپ کو پیسے ملتے ہیں، اس میں ابھی تک جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو NFC ایوارڈ میں صحت کے لیے جو پیسے لیے ہیں وہ بنتے ہیں 5 کھرب اور 50 ارب روپیہ۔ جب ان سے اینکر نے سوال کیا کہ اس کو کہاں استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ سندھ میں ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی ہاسپٹل اس قابل ہے، نہ کوئی جگہ اس قابل ہے کہ صحت کے لیے آپ نے وہاں پر کوئی پیسہ لگایا ہے، بلکہ سندھ میں کراچی کو چھوڑے سندھ میں جو کتے کی کاٹنے کا خاص طور پہ آج کل فیمس ہو رہا ہے، وہ پہلے سے فیمس تھا ویسے، لیکن آج کل 2-3 کیس ایسے ہوئے ہیں کہ وہاں پر اس کی ویکسین نہیں مل رہی ہے۔ تو اب یہ ویکسین نہیں ملنا جو ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جب 5.5 کھرب روپیہ ملا ہے تو اس کو کہاں استعمال کیا گیا ہے یہ پوچھنا اگر جرم ہے تو پھر تو سندھ کے اندر کوئی بات آپ پوچھ نہیں سکتے، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا کراچی میں یہ تو ویسے ہی ہمیں نظر آ رہا ہے دوبارہ سے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 1 کھرب کیا ہوتا ہے، 1 کھرب میں جب آپ 11 صفر لگائیں گے تو وہ 1 کھرب بنتا ہے۔ 11 صفر، آپ ذرا غور کریں اس بات پہ، آپ سمجھیں اس کو کہ 5.5 کھرب کتنا ہوتا ہے، 5.5 کھرب۔ اس کو استعمال کرنا اتنا آسان بات نہیں ہے، کہیں پیسہ لگا ہے تو آپ بتا دیجئے، لیکن جیسا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ کیا کیا انہوں نے یہ تو تفتیش ہونے پر ہی پتہ چلے گا، جب اس کی انکوائری کی جائے گی۔ اور یہ انکوائری کون کرے گا؟ 18ویں ترمیم میں انہوں نے صحت اور تعلیم اور وغیرہ وغیرہ اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان پیسوں کو کیا کر رہے ہیں جو NFC ایوارڈ سے ان کو مل رہا ہے، یہ آپ ان سے پوچھ نہیں سکتے، جواب ملے گا نہیں آپ کو۔ لاڑکانہ میں جو ان کا اپنا گھر ہے، جو بھٹو صاحب کا گھر ہے، جو GA بھٹو ہیں ابھی تک، اور بے نظیر صاحبہ جو GA بے نظیر ابھی تک ہیں رانی، اور اب ایک نئے زرداری بھٹو صاحب پیدا ہو گئے ہیں، ان کا اپنا گھر ہے وہاں پر، اور وہاں کی سیٹیں ہمیشہ ان کو ملتی ہیں، لیکن وہاں پر HIV ایڈز بچوں تک ہو گئی ہے، ہزاروں لوگ اس میں انوالو ہو گئے، لیکن آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کس سے لگی، کیسے لگی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، خاص مخصوص اس علاقے میں ایسا کیوں ہوا، یہ تو پتہ چلنا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمیں پوچھنا ہے، لیکن آپ پوچھنے والے کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ میں ARY یا جیو نیوز یا میں کسی چینل کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن مجھے جب میں نے کل سنا تو بہت تکلیف ہوئی، اور جیسا کہ اقرار الحسن نے بتایا کہ جو پیپلز پارٹی کے نمائندے سعید غنی صاحب جو کہ کراچی کے نمائندے ہیں، کراچی سے انہوں نے محمود آباد سے انہوں نے سیٹ جیتی ہے، وہاں کے اسکولوں میں گدھے بندے ہیں، اور انہیں پروو بھی کر دیا، دکھا بھی دیا، لیکن یہ چیز تو صرف محمود آباد میں ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر وہ پیپلز پارٹی کے ووٹر رہتے ہیں اور وہاں کے اسکولوں میں گدھے ہی بندے ہوئے ہیں، مویشی بندے ہوئے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کی پارٹی نہیں ہے، یہ جاگیرداروں کی پارٹی ہے، یہ وڈیروں کی پارٹی ہے، وڈیروں کو سپرد کر دیا گیا عوام کے ہاتھوں میں، عوام ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی ہے، وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ وہ جانے، ان کا کام جانے، پیپلز پارٹی کی حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ صحافی عزیز ایمن نے اس حکومت کے خلاف کچھ سوال کر دیے تھے جس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا، اور اس صحافی کو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا، وہ بھاگتے پھرے پورے پاکستان میں، لیکن آخرکار ان کو ایک جگہ لے جا کر مار دیا گیا، اور صحافی حضرات نے ایک چھوٹے سے بیانات دے کر بات ختم کر دی۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے صحافی بنے ہوئے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ اگر پیپلز پارٹی نے یا سندھ حکومت نے یا کسی اور نے اگر اس صحافی کو اس بات پر قتل کیا ہے جس کے معصوم بچے ہیں، جن کی ماں ہے، جس کی بیوی ہے، جس کی بہنیں ہیں،
اس کو قتل کیا ہے، تو کیا حق نہیں بنتا تھا کہ آپ لوگ اس گورنمنٹ کے، حکومت کے، اس حکومت کے جہاں کا وہ بندہ تھا ان کے پیچھے لگتے، ان کو پریشان کرتے، کچھ تو بتاتے کہ بھئی ہمیں اس کا کوئی جواب چاہیے، کہاں گیا ہمارا بندہ، کیوں مار دیا، کس نے مار دیا؟ سارے صحافی خاموش بیٹھے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، آپ تعصب میں ایک دوسرے کے ریٹنگ کے چکر میں ایک دوسرے کی بات نہ کریں، یہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ آپ کے بھائیوں کو اس طرح ہو رہا ہے، بھائیوں کے ساتھ۔ اب ARY کے ساتھ ہوا ہے تو دوسرا چینل جو ہے نا بات ہی نہیں کرے گا اس کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے، ان کی تو بات خراب ہو جائے گی، ان کی ریٹنگ خراب ہو جائے گی، ARY کی ریٹنگ بڑھ جائے گی۔ اب جبکہ اس سعید صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا، 5.5 کھرب کا جواب دینے کے بجائے وہ KPK کے بارے میں، پنجاب کے بارے میں اور وغیرہ وغیرہ باتیں کرنے لگے۔ بھائی آپ سے سوال کیا گیا، آپ جواب دو۔ اور کراچی کو تو ستیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے، جیسے ستیلی ماں کے بچے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ تو کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب کراچی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچرے سے بھرا ہوا ہے کراچی، اور کراچی میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا، جو بھی چیز ہے وہ وفاقی حکومت پہ ڈالی جا رہی ہے، جبکہ پیسے تو آپ کو مل رہے ہیں نا کراچی کے لیے، اور کراچی بھی آپ کو کما کے دے رہا ہے، یا تو کراچی نہ دے رہا ہو آپ کو کما کے، کراچی آپ کو میکسیمم کما کے کراچی دے رہا ہے، اور کراچی کے ساتھ جو سلوک آپ کر رہے ہیں یہ تو حکومت سندھ کی زیادتی ہے نا، یہ تو وفاق کی زیادتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وفاق کی حکومت کی جو ہے اس کو کراچی والوں نے ووٹ تو ضرور دیے ہیں، لیکن یہ جرم ہے کیا؟ جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ووٹ دیں یا نہ دیں، حکومت جو بنتی ہے وہ سب کی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کراچی والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جیسے ستیلی ماں کرتی ہے، ستیلی ماں سے بھی زیادہ شاید، کیونکہ بالکل ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور اس وقت کراچی والوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی اور دوسری کوئی ایسی تنظیم نہ اٹھ کھڑی ہو جس کو کہ ختم کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ سندھ کے حکومت کو یہ چیز نوٹ کرنی چاہیے، دیکھنی چاہیے، عمران خان کو بھی یہ چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ کراچی میں وہ دوبارہ وقت مت آنے دیں، کیونکہ جس طرح پیپلز پارٹی، جس طرح سندھ حکومت کراچی کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، جو ناانصافیاں کر رہی ہے، جو مشکلات کراچی کو ہے، اس طرح کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ سے لوگ چاہیں گے کہ ہمیں ایک ایسی تنظیم ملے، ایک ایسی پارٹی ملے، ایک ایسا گروپ ملے جو کم از کم ان کا لک آفٹر تو کر سکے، خیال تو کر سکے تھے کراچی والوں۔ اب تو کراچی والوں کو آپ نے، سندھ حکومت نے بالکل لاوارث ہی چھوڑ دیا ہے۔ عمران خان کے دل میں اگر کچھ ہمدردی ہے، کراچی والوں نے ووٹ بھی دیا ہے، گو کہ ذمہ داری تو یہ سندھ حکومت کی بنتی ہے، کیونکہ وہ 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ میں پیسے لیتے ہیں پورے۔ لیکن اگر عمران خان یہ چیز دیکھیں، غور کریں، سمجھیں اور کراچی کو کچھ لک آفٹر کریں مہربانی کر کے، جو کراچی کو کچرا بنایا ہوا ہے، جو کراچی کے اور تعلیم کے بارے میں، جو اور سب چیزیں، صحت کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، روڈ، سڑک، لوگوں کی نوکریوں کا جو کوٹا سسٹم بنایا ہوا ہے سندھ حکومت نے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ بھٹو صاحب نے 10 سال کے لیے بنایا تھا، پھر اس کے بعد جناب بے نظیر صاحبہ نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا، پھر زرداری صاحب نے ایکسٹینڈ کر دیا۔ اس بات کو تقریباً جہاں تک مجھے یاد ہے 44 سال یا 45 ایئرز ہو گئے، لیکن یہ کوٹا سسٹم نہیں ختم ہو رہا۔ ہمیں سکون ہوتا اگر سندھ کے حاریوں کو، سندھ کے غریب لوگوں کو اس کا فائدہ ملتا۔ یہ سب ناجائز فائدہ وڈیرے اٹھا رہے ہیں، ان کے بچے اٹھا رہے ہیں، ان کے کراچی میں بھی گھر ہیں، ان کے سندھ میں بھی گھر ہیں، سندھ کے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس بھی طریقے سے وہ ڈگری حاصل کرتے ہیں، اور کراچی آ کے وہ کراچی کے ڈومیسائل بنا کے یہاں پر نوکری حاصل کرتے ہیں۔ برائے کرم عمران صاحب، آپ کو کراچی سے ووٹ ملے ہیں، مہربانی کر کے آپ کراچی کو لک آفٹر کریں، دیکھیں، خیال کریں۔ اگر سندھ حکومت ووٹ نہ دینے کی وجہ سے ہمارے کراچی والوں کا خیال نہیں کر رہی ہے، نقصان کر رہی ہے، ہمارے بچوں کا نقصان کر رہی ہے، اور آنے والے وقتوں میں وہ کچھ اور سوچنے پر مجبور نہ ہو جائیں، کچھ اور، کراچی والے غدار نہیں ہو سکتے، کراچی والے ملک کے خلاف نہیں ہو سکتے، کراچی والے کبھی فوج کے خلاف نہیں ہو سکتے انشاءاللہ تعالی، لیکن وہ کوئی ایسی پارٹی ضرور ڈھونڈیں گے
جو ان کو لک آفٹر کر سکے اور ان کے جو حقوق ہیں ان کا خیال کر سکے. تو پیپلز پارٹی اگر ایسا کرے گی تو انہیں تو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ کراچی والوں کو لک آفٹر کرتے اور ووٹ حاصل کرتے کراچی سے، لیکن وہ نہ یہ کر سکتے ہیں اور نہ یہ کریں گے اور نہ ان کو اتنی سمجھ ہے. السلام علیکم. اتنا ہوا.